بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جو قرآن پاک میں چھوٹا نون ہوتا ہے اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اور جب کسی الفاظ پہ آ جائے وقف کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے، اور اگر اگلے حروف کے ساتھ ملا نہ ہو تو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 16 میں دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اب با کے بعد چھوٹا سا نون ہے اور نون کے نیچے زیر بھی ہے۔ اکثر لوگ پڑھتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ جو نون ہے چھوٹا، اس کے نیچے زیر بھی ہے، اور جب وقف کیا جائے گا تو کس طرح پڑھا جائے گا، اور آگے اس کو ملانا ہے یا اس پہ وقف کرنا ہے۔ جب اس پہ وقف کیا جاتا ہے تو یہ چھوٹا نون سائلنٹ ہو جائے گا، اس کو پھر نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کو پڑھا جائے گا شیبا، با الف پڑھا جائے گا اور نون اور زیر سائلنٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس پہ وقف نہیں کریں گے، آیت ختم ہو رہی ہے لیکن اس پہ وقف نہیں کریں گے، اگلے حروف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، تو پھر نون کو پڑھیں گے اور زیر کے ساتھ سین کو ایڈ کریں گے، جیسے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءَ۔ اگر وقف کر لیں گے یوما یجعل الولدان شیبا، یہ چھوٹا نون پھر سائلنٹ ہو جائے گا، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو نون سین کے ساتھ ایڈ کریں گے شیبا السماء منفطر به۔ امید ہے آپ کو یہ جو چھوٹا نون لکھا ہے اس کی آپ کو صحیح سمجھ آ گئی ہوگی۔ پورے قرآن پاک میں جس بھی حروف کے اوپر اس طرح کا چھوٹا نون آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو آگے ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو نون کو اگلے حروف کے ساتھ ایڈ کر کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس پہ وقف کر لیں گے تو یہ جو چھوٹا نون ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گا، پھر اس کی ساؤنڈ نہیں آئے گی، اور اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ